فلم کی شروعات ایک لڑکی جیمز سے ہوتی ہے جو جلدی جلدی اپنے کالج جا رہی ہوتی ہے۔ وہ کافی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی کلاس کے قریب پہنچتی ہے، اس کے فلسفے کے استاد سمیت دروازہ بند کرنے ہی والے ہوتے ہیں، لیکن جیمز ہوشیاری سے اپنی کتاب دروازے میں اٹکا دیتی ہے اور اسی بہانے دروازہ کھلوا کر اندر آ جاتی ہے۔ کلاس روم میں پہنچنے کے بعد سمیت سب اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ آج وہ ان کا ایک خاص IQ ٹیسٹ لے گا، ایسا ٹیسٹ جو ان کے دماغ کی حدوں کو آزما دے گا۔ وہ کہتا ہے تم سب کو تصور کرنا ہے کہ دنیا پر ایٹمی بم گر رہے ہیں، فضا میں زہریلی گیس پھیل چکی ہے اور اب زندہ رہنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک زیر زمین بن کر، جہاں تمہیں پورا 1 سال گزارنا ہوگا۔ یہ سن کر سب طلبہ اپنی اپنی تخیل میں وہ منظر سوچنے لگتے ہیں۔ فلم ہمیں وہ بنکر دکھاتی ہے، ایک جدید، مضبوط اور آرام دہ جگہ جہاں آکسیجن ٹینکس اور زندہ رہنے کے تمام انتظامات موجود ہیں۔ پھر سمتھ کہتا ہے میں یہ ٹیسٹ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ تم سب سمجھ سکو کہ اگر کبھی دنیا واقعی اس حالت میں پہنچ جائے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا۔ لیکن جیمز کی دوست پیٹریشیا کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ ناراضگی سے کہتی ہے مجھے یہ گیم پسند نہیں، میں جا رہی ہوں۔ سمتھ مسکرا کر کہتا ہے اگر تم رکی تو میں تمہیں A+ دوں گا اور اگر گئی تو جیمز کو فیل کر دوں گا۔ یہ سن کر پیٹریشیا رک جاتی ہے کیونکہ وہ جیمز کے لیے اپنے گریڈ کو قربان نہیں کرنا چاہتی۔ اب سمتھ سب کو ایک ایک ڈبہ دیتا ہے۔ ان کے اندر ایک کاغذ نکلتا ہے جس پر ان کا فرضی پیشہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تمہاری نئی شناخت ہے، بنکر میں صرف 10 لوگوں کے لیے جگہ ہے اور تمہیں اپنے پیشے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون اندر جائے گا اور کون باہر رہے گا۔ اس کے بعد سب باری باری اپنی پروفیشنز پڑھتی ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ٹیچر۔ جیمز ایک سائنسدان بنتی ہے اور پیٹریشیا ایک پیٹرول انجینئر۔ پھر ایک طالب علم کہتا ہے میں شاعر ہوں۔ یہ سن کر سمتھ فوراً بندوق نکالتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے۔ کلاس میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ سمتھ کہتا ہے شاعر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ووٹنگ شروع ہوتی ہے، جس کے پروفیشن کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ بنکر میں رہنے کا حقدار بنتا ہے۔ آخر میں صرف 9 لوگ منتخب ہوتے ہیں، 10واں فیصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ سمتھ اور ایک اوپیرا سنگر دونوں باہر رہ جاتے ہیں۔ پھر اسی دوران اچانک گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ جیمز اور پیٹریشیا دوڑ کر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ سمتھ ان سب کو مار دیا ہے جو بنکر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ خوف زدہ ہو کر جیمز چھپ کر بنکر کے اندر چلا جاتا ہے اور جیسے ہی سمتھ وہاں پہنچتا ہے وہ لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ دروازہ ایک خفیہ کوڈ سے ہی کھل سکتا ہے۔ سمتھ باہر رہ جاتا ہے، آکسیجن ختم ہو رہی ہوتی ہے، سانسیں تھم رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک اور کاغذ نکالتا ہے اور آخری الفاظ میں لکھتا ہے کہ بنکر سے نکلنے کا کوڈ اسی لفافے میں ہے، اور وہ مر جاتا ہے۔ اندر موجود سب لوگ بحث کرتے ہیں کہ شاید جیمز جھوٹ بول رہا تھا تاکہ وہ سب 1 سال تک اسی سوچ میں مبتلا رہیں کہ کیا واقعی کوئی کوڈ تھا۔ 1 سال گزر جاتا ہے۔ جب جیمز دروازہ کھولنے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں واقعی پاسورڈ لگا ہے۔ سمتھ سچ کہہ رہا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی، آکسیجن ختم ہو چکی تھی، سب کا دم گھٹنے لگتا ہے اور ایک ایک کر کے سب مر جاتے ہیں۔ پھر منظر واپس کلاس روم میں آتا ہے۔ سمتھ مسکرا کر کہتا ہے دیکھا، تم لوگوں نے فیصلہ بعد میں کیا جب سب ختم ہو چکا تھا، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب وہ ایک نیا سین بتاتا ہے، ایک فرضی دنیا جہاں آتش فشاں پھٹ رہے ہیں، زمین پر ریڈیشنز ہیں اور انسانیت ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس بار ان کا مقصد ہے کہ وہ زندہ بچنے کے ساتھ ساتھ 1 سال میں آبادی بھی بڑھائیں تاکہ انسانیت باقی رہ سکے۔ دوبارہ سب کو کارڈ ملتے ہیں، کچھ منتخب ہوتے ہیں، کچھ باہر رہ جاتے ہیں۔ جو باہر رہ جاتے ہیں وہ بنکر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آتش فشاں کے دھوئیں میں مارے جاتے ہیں۔ اندر والے اپنے نئے فرائض شروع کرتے ہیں۔
اب بحث شروع ہوتی ہے کہ نسل بڑھانے کے لیے کون کس کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب سن کر کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مگر پیٹریشیا ایک مضبوط فیصلہ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ دل سے چنے گی، دماغ سے نہیں۔ وقت گزرتا ہے، جھگڑے بڑھتے ہیں، ایک حادثہ ہوتا ہے، دھماکہ سنائی دیتا ہے اور بنکر کے اندر موجود سب مارے جاتے ہیں۔ پھر منظر واپس کلاس روم میں آتا ہے۔ اسمتھ جیمز سے سوال کرتا ہے، جب تم سب مر گئے تب تم کہاں تھے؟ جیمز کہتا ہے، ہم سب صرف تمہاری گیم کے مہرے تھے، تم نے ہمیں بس تماشا بنایا۔ پھر وہ کارڈز کا ڈبہ اٹھا کر چیک کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اسمتھ نے چیٹنگ کی تھی۔ اس نے طلبہ کے کارڈ بدل دیے تھے تاکہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے۔ اب سب فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلی بار یہ گیم اسمتھ نہیں بلکہ جیمز چلائے گا۔ نیا راؤنڈ شروع ہوتا ہے، سب دوبارہ اپنے پروفیشنز پڑھتے ہیں۔ ایک بار پھر تناؤ، ایک بار پھر موت، ایک بار پھر دھوکہ، لیکن اس بار جیمز اسمتھ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جب اسمتھ کہتا ہے بنکر سے باہر نکلنے کا کوڈ صرف میرے پاس ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ آگے بڑھ کر وہ کوڈ بتا دیتی ہے جو اسے پہلے سے معلوم تھا۔ اسمتھ حیران رہ جاتا ہے۔ اب سب لوگ بنکر سے باہر نکل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا پہ کوئی بم نہیں گرا۔ سورج چمک رہا ہے، ہوا صاف ہے، سب زندہ ہیں۔ کلاس روم میں واپس آ کر اسمتھ کہتا ہے، اگر تم زندہ بھی بچ گئے تو زیادہ دیر نہیں بچ پاؤ گے، کیونکہ تم نے کاریگر کو نہیں چنا، ڈاکٹر کو نہیں چنا اور نہ ہی کسان کو۔ تمہارے پاس نہ علاج ہے، نہ کھانا اور نہ گھر۔ 1 سال کی سپلائی ختم ہوتے ہی تم سب کو ختم ہو جاؤ گے۔ پیٹریشیا مسکرا کر جواب دیتی ہے، شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر ہم نے دل سے فیصلہ کیا ہے جتنا وقت زندہ رہیں گے خوشی سے رہیں گے، اور اگر مرنا پڑا تو ہنستے ہوئے مریں گے۔ آخر میں جب وہ سب جزیرے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایک زخمی آدمی گرتا ہے جو قبائلی لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں 1 سال غار میں چھپا رہا، زندہ رہنے کے لیے سب کچھ کیا، اور اب تمہیں مار دوں گا کیونکہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ لیکن پربجیت آگے بڑھ کر اسے بچا لیتا ہے۔ اسی دوران ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کلاس روم میں آخری منظر آتا ہے جب ٹیچر تنہا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بس ایک گیم بنائی تھی، مگر شاید زندگی خود ایک گیم ہے جہاں ہر کوئی اپنے حصے کی ضرور غلطی کرتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی دلچسپ وضاحت میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔